نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. کیا نام ہے بچوں؟ نور والی کتاب. جی، اور اس کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں بلکہ اللہ پاک کی نازل کردہ آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے سینہ اقدس پر آخری امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، جس کو قرآن مجید، قرآن شریف یا قرآن پاک کہا جاتا ہے. قرآن مجید سے متعلق یہ پیارا سا پروگرام ہے جس میں ہم قرآن پاک کی آیات کی صورتوں کی تلاوت بھی سنتے ہیں. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے کچھ اصول و ضوابط، قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم کچھ ایکٹیویٹیز بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوتا ہے، کچھ مقابلے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین کی برکتیں ملیں، قرآن پاک کے علوم سے ہمیں حصہ ملے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے لو لگانے، یعنی کہ اس سے محبت رکھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بار بار درود پاک، روزانہ ہی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس، جس میں ہم کریں گے کیا، ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کڈز مدنی چینل کے، جو کہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنائیں گے. پھر ہم علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے کچھ قواعد و ضوابط، کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے. چھوٹی سی کلاس ہوگی، سیگمنٹ بھی ہوگا، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ جمال الدین اتاری. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج کے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے ایپیسوڈ کے لیے، آج کے اس پروگرام کے لیے آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کا انتخاب کرتے ہیں؟ سورہ رحمان کا. ماشاءاللہ. بڑی پیاری سورت ہے سورہ رحمان، جس کو قرآن کی زینت بھی بچوں کہا گیا. بڑی پیاری سورت ہے. تو پوری سورت پڑھیں گے آپ؟ نہیں، کچھ چند آیت. چند آیات، ابتدائی چند آیات سے آغاز کریں گے. یہ بتا دیجئے کہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ 27ویں بارے میں. ماشاءاللہ. 27ویں پارے میں موجود یہ سورت ہے سورہ رحمان. تو آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ کا سورہ رحمان کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم ماشاءاللہ۔ تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قاعدے کا استعمال قرآن مجید کی تقریباً ہر آیت کے اختتام پر ہوتا ہے۔ یہ جہاں ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو اس قاعدے کو عموماً پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے قاعدے کا، آج کے اس سمجھنے والے اصول کا تعلق کس سے ہے؟ وقف سے۔ کس سے ہے؟ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا۔ یعنی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ہم کسی مقام پر، کسی حرف پر، کسی کلمے پر رک رہے ہیں، اپنی سانس بھی توڑ رہے ہیں اور آواز بھی ختم کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز اور سانس دونوں کو ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں ہم اسٹے کرتے ہیں۔ تو وقف کے ویسے تو بہت سارے قواعد ہیں، لیکن آج ایک بڑا آسان سا اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے میں جو اصول بیان کروں گا اس کا تعلق وقف سے ہے۔ وقف کا مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ زبر زیر پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اچھا، اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو حرکات اور تنوین، اس سے ریلیٹڈ یہ اصول ہوگا۔ آپ نے دو زبر کی تنوین کو ابھی ذہن میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کا اصول الگ سے ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو زبر کے علاوہ دو زیر اور دو پیش کی تنوین، اسی طرح زبر زیر اور پیش۔ ہم جس مقام پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں، یا قرآن مجید کی آیت کے کسی بھی آیت کے، قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی کسی بھی آیت کے اختتام پر ہم رکیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آخری حرف پر جہاں ہم وقف کر رہے ہیں زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اسی طرح دو پیش ہو یا دو زیر ہو، تو کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم وقف کریں گے، جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پر اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو یا دو زیر ہو، تو وقف کی حالت میں وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس پر جزم ہو۔ تو جس طرح جزم والے ساکن حرف کو پڑھتے ہیں اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ کس کو؟ جس متحرک حرف کو ہم وقف کر رہے ہیں، جس متحرک حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں، یا دو زیر یا دو پیش والے حرف پر جب ہم وقف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ یہ وقف کا اصول ہے۔ اب جیسے سورہ رحمان میں ہمارے جمال الدین بھائی نے تلاوت کی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اختتام پر اگر ہم وقف کرتے ہیں،
بیٹا آیت ختم ہونے کا یہ ایک نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک علامت ہوتی ہے، گول سا دائرہ ہوتا ہے، بیچ میں نمبر لکھا ہوتا ہے آیت کا، یہ علامت بتاتی ہے کہ یہاں آیت کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، آگے سے نئی آیت آئے گی۔ یہ دیکھیں الرحمن، یہ پہلی آیت ہے، اس کے آخر میں کیا نظر آ رہا ہے، نون پر پیش، تو پیش حرکات میں سے، تو ویسے اگر اس کو پڑھیں گے ملا کر الرحمن علم القرآن، لیکن جب وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے، الرحمن، نون کو ساکن کر دیں گے۔ آگے دیکھیں علم القرآن، نون کے اوپر زبر ہے، وقف میں کیا کر دیں گے اس کو ساکن، تو کیا پڑھیں گے علم القرآن۔ اسی طرح خلق الانسان کو کیا پڑھیں گے، اچھا یہاں دیکھیں الشمس والقمر بحسبان، دیکھیں دو زیر کی تنوین ہے، اس کو وقف میں کیا کریں گے ساکن، تو بحسبان سے کیا ہوگا بحسبان، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول اور قاعدہ ہے جو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ زبر زیر پیش، اسی طرح دو پیش اور دو زیر والے حرف پر جب ہم وقف کریں گے تو اس حرف کو ہم کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے اصولوں کو، قواعد کو، تجوید کو سمجھنے اور اسی کے مطابق درست انداز میں ثواب کے حصول کے لیے اور اچھی اچھی نیتوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پریم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جو بڑا پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم بچوں کرتے کیا ہیں، قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے پڑھنے کا کیا ریوارڈ ہے، قیامت کے دن کیا ثواب ملے گا، بشارتیں ملیں گی، انعامات ملیں گے، دنیا میں کیا برکتیں ملتی ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے بچوں، اس کا نام ہے سورہ دخان۔ کیا نام ہے، سورہ دخان، کیا نام ہے سورت کا، سورہ دخان۔ جی سورہ دخان کی فضیلت جانیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، ایک بار اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ کتنا پیارا عمل ہے، بظاہر مختصر عمل ہے کہ ہم رات کو سورہ دخان پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کے 70,000 نورانی معصوم فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو کتنا پیارا عمل ہے، جب جب موقع ملے، جب جب سعادت ملے تو ہمیں سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، بالخصوص رات میں تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعۃ المبارک کی رات میں سورہ دخان پڑھی، جمعۃ المبارک کی رات کیا پڑھی، سورہ دخان پڑھی، اس کی مغفرت یعنی کہ بخشش کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا، جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ سورہ دخان کو اپنا ورد وظیفہ بنائیں گے، یعنی وقتاً فوقتاً پڑھیں گے، لیکن بالخصوص جمعے کے دن اور جمعے کی رات سورہ دخان پڑھ کے ان فضائل کو پانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کی لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ بچوں ایکٹیویٹی کیا ہے، آج کچھ سوالات ہوں گے، کچھ ان کے جوابات ہوں گے، کوسچنز اینڈ آنسرز پر مشتمل یہ سیگمنٹ ہوگا۔ دونوں طرف سے ایک ایک بچہ سلیکٹ ہوگا جو کہ مقابلہ کرے گا اپنے دوسرے بھائی سے، ٹھیک ہے۔ سوالات میں آپ سے کروں گا، آپ جواب سوچیں گے اور پھر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے کیسے، جواب دیں گے کیسے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بڑھیں گے سیگمنٹ کے نام کی طرف۔ بچوں سیگمنٹ کا نام کیا ہے، جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہم نے دو بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے کہ جو جواب ڈھونڈیں گے، تو بچوں کی تلاش کرنی ہے ہم نے۔ جی دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا، ماشاءاللہ یہ سیکنڈ لاسٹ جو بیٹھے ہیں، نام بتائیں گے اپنا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ محمد ہلال رضا۔ ہلال رضا طاری صاحب، کریں گے مقابلہ آپ؟ جی جی آ جائیں پھر بورڈ کی طرف دائیں جانب۔ بائیں طرف سے کون آنا چاہے گا،
سب ہی آنا چاہیں گے سوائے چند کے. تو یہاں بھی سیکنڈ لاسٹ جو بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے اور سلیکٹ ہو جائیں گے. محمد خزیمہ. محمد خزیمہ. خزیمہ، بڑا پیارا نام ہے. یہ بھی ایک بڑے پیارے صحابی کا نام ہے خزیمہ. جی خزیمہ صاحب تشریف لائیں گے بورڈ کی طرف. بچوں آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے میرے سوالات سننے ہیں، پھر ذہن پر زور دے کر غور سے جواب ڈھونڈنا ہے. جیسے ہی جواب آپ کو مل جائے، آپ کے سامنے دونوں کے سامنے ریڈ باسکٹ موجود ہے، کچھ پیپرز موجود ہیں. آپ کے ذہن میں جو جواب آیا سوال کا وہ آپ نے پیپر میں تلاش کرنا ہے. جس پیپر پر آپ کو جواب مل جائے اس کو لیں گے. سوال کا جو نمبر ہے اس نمبر کے حساب سے بورڈ پر کیا کریں گے؟ پن کر دیں گے. اس دوران آپ نے میرے علاوہ کسی سے کوئی بات پوچھنی نہیں ہے، کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے، اشارہ نہیں لینا کسی سے، اور ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا. خود محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے. تو مقابلے کو ہم شروع کر رہے ہیں. مقابلے کا اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. جی ہلال صاحب اور خزیمہ صاحب، آپ لوگوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ کب دیا جاتا ہے؟ فرضوں سے پہلے یا بعد میں؟ نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں عربی میں، تو وہ فرضوں سے، فرض نماز سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ سوال آپ کو سمجھ میں آیا؟ جمعے والے دن نماز جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو عربی خطبہ نماز کے فرضوں سے پہلے ہوتا ہے یا فرضوں کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جواب دے دیا گیا ہے. دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو کب پڑھتے ہیں؟ نماز کی وہ کون سی حالت ہے، نماز کا وہ کون سا رکن ہے جس میں ہم سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ نماز کی اس پوزیشن کا، اس حالت کا یا اس رکن کا نام بتانا ہے. کس حالت میں، کس مقام پر سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے؟ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ بتائیے آب زمزم کس طرف منہ کر کے پینا چاہیے؟ وہ کون سی ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن کی جانب ہم رخ کریں گے اور پھر آب زمزم پئیں گے؟ کس طرف منہ کر کے آب زمزم شریف پینا چاہیے؟ ماشاءاللہ. جی چوتھا سوال، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی کون ہیں، ان کا مبارک نام کیا ہے، یہ بتانا ہے. بہت آسان سوال ہے، اسلامیات کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی چوتھا سوال دونوں سے کیا جا رہا ہے، خلیل اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کس نبی علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ؟ اللہ پاک کے مختلف انبیاء کرام ہیں، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے، تو وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ ٹائٹل، لقب کس نبی کا ہے؟ ماشاءاللہ. آخری سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر کون سے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں؟ وہ کون سا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں؟ وہ مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں وہ دیکھنا نصیب فرمائے. جی تو سوالات کرنے اور جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا. اب بڑھیں گے رزلٹ کی طرف. ماشاءاللہ ہمارے خزیمہ صاحب نے 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے. خزیمہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے جوابات درست ہوں گے یا کوئی غلطی کا امکان ہے؟ مائک پہ بتائیں گے. درست ہوں گے. چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب. جی تو کڈس بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پہلے سوال کا جواب تھا پہلے سوال کا جواب کیا تھا؟ یعنی کہ جمعہ کے دن جمعے کے فرضوں سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. انہوں نے لکھا پہلے، ان کا یہ جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب تھا سجدے میں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. آب زمزم شریف جو ہے خانہ کعبہ قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے پینا چاہیے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. واہ جی واہ ماشاءاللہ. دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی کا نام آدم علیہ السلام ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. کوئی غلطی نہیں کر رہے ماشاءاللہ. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور اللہ پاک نے مسلمانوں پر رمضان شریف کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو اس طرح ہمارے خزیمہ صاحب جو ہیں وہ
آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے ہلال صاحب کی طرف۔ کیسے ہیں ہلال بھائی، ٹھیک ہیں آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ سوال کے جواب دیے آپ جواب تو سن چکے ہیں، تو بتائیں یہ صحیح ہوں گے؟ جی۔ اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں، چیٹنگ تو نہیں کی آپ نے، دیکھا تو نہیں ہے نا؟ جی، پہلے سوال کا جواب تھا پہلے، ان کا یہ جواب دوسرے سوال کا جواب تو سجدے میں، سبحان ربی العالی سجدے میں پڑھتے، ان کا یہ جواب بھی تیسرے سوال کا جواب تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف یعنی قبلے کی طرف، ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی آدم علیہ السلام، ان کا یہ جواب بھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل، ان کا یہ جواب بھی اور رمضان شریف کے مہینے میں اللہ پاک نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا یہ جواب بھی اور اس طرح یہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے۔ یہ مقابلہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ ان میں اس مقابلے میں کوئی پیچھے نہیں رہا، دونوں آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں کو، سب بچوں کو، کڈز مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں، سب کو دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے، دونوں جہان میں آگے بڑھنے، کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا